بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک کٹوری آٹا آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، غربت کو امیری اور تنگ دستی کو خوشحالی بنا سکتا ہے؟ اسی لیے اگر آپ بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں لیکن بہت جلد دولت مند بن جانا چاہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ایک کٹوری آٹے کا عمل بتانے جا رہا ہوں، اس سے ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک کٹوری آٹے کی اس صدقے کو دے دینے کے بعد آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنی زندگی اور تقدیر کو بدلتے دیکھیں گے۔ یہ عمل ہے کیا اور اسے آپ نے کیسے کرنا ہے، اس پہ بات کریں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ بہت سارے بہن بھائی کمنٹ اور میسج میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آج کل رزق اور دولت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ان کے گھر میں رزق اور دولت نہیں آتی، جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ کب خرچ ہو جاتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پیارے بہن بھائیوں، رزق کے تنگ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کا ختم ہو جانا بھی ہوتی ہے۔ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ ختم ہو جاتا ہے، ہم یہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے آج کے دن کا رزق بھی ہمارے لیے ضرور لکھا ہوگا، جس کے بعد ہم دولت پیسے کے لیے دنیا کی جانب دیکھنے لگتے ہیں، جس کے بعد ہمارے ہاتھ مایوسی کے علاوہ، دکھ کے، تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے، یا علی، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ میں شروع سے ہی غریب تھا، شروع سے ہی مفلس تھا، بلکہ میں ایک زمانے میں بہت زیادہ دولت مند ہوا کرتا تھا۔ میرے پاس اتنا مال و دولت ہوا کرتا تھا کہ پورا عرب میری مثالیں دیا کرتا تھا۔ میرے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت تھی کہ مجھے آج تک حساب ہی نہیں تھا کہ میرے پاس کتنی دولت تھی۔ میرے پاس اتنی زمینیں ہوا کرتی تھی کہ میں اپنی زمین کے ایک کونے پر کھڑا ہوا کرتا تھا اور چلنا شروع کرتا تھا تو دوسرے کونے پر پہنچتے پہنچتے آدھا دن گزر جایا کرتا تھا۔ میرے پاس بڑے بڑے کھیت ہوا کرتے تھے جو کہ زرخیز بھی تھے۔ میرے پاس اتنے جانور تھے کہ جانوروں کی گنتی گننے میں ہی آدھا دن گزر جایا کرتا تھا۔ میرے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہوا کرتے تھے۔ میرے پاس پھلوں کے کئی باغات ہوا کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے میرے سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، میری کون سی چیز اللہ پاک کو پسند نہیں آئی، جس کے بعد غربت اور تنگ دستی میرا مقدر بن کے رہ چکی ہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ چھن چکا ہے اور اب میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستا ہوں۔ کسی دن مجھے روکھی سوکھی روٹی کھانے کو مل جاتی ہے تو کئی دن میں بھوکا ہی گزارتا ہوں، لیکن یا علی، میں اس غربت بھری زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ یا علی، مجھے لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور آپ کے پاس دنیا جہاں کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا حل موجود ہے۔ اس لیے یا علی، مجھے اس غربت سے نکلنے کا کوئی حل بتائیں، میں پھر سے دولت مند بن جانا چاہتا ہوں۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کر دو، تم پھر سے دولت مند بن جاؤ گے اور غربت اور تنگ دستی سے نکل جاؤ گے۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا تھا کہ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے مالدار لیکن وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے میں ہمیشہ نفع ہی حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی اور وہ نقصان میں رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے صدقہ دینا۔ ایک کٹوری آٹے کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بنیادی طور پر یہ صدقے کا عمل ہے۔ ایک کٹوری آٹے کا اس عمل کو فقیر کو بادشاہ بنا دینے والا عمل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، جس نے بھی ایک کٹوری آٹے کے اس عمل کو کیا ہے، ایک کٹوری آٹے کے صدقے کو دیا ہے، پھر وہ زندگی میں دوبارہ کبھی رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہوا۔ تو آئیں پھر بات کر لیتے ہیں کہ ایک کٹوری آٹے کا یہ عمل ہے کیا اور اسے آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی مہینے بھی کر سکتے ہیں اور کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
इस अमल को करने के लिए आपको बस 1 कटोरी आटे की जरूरत पड़ेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक आटा ले लेना है। जितना आप आटा अफोर्ड कर सकते हैं सदका करने के लिए, इस मकदार में आप आटा ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप सदके के लिए 1 किलो आटा ले सकते हैं तो 1 किलो ले लें। आधा किलो आपकी हैसियत है तो आधा किलो आटा ले लें। यानी अगर आप आधा किलो भी नहीं ले सकते तो 1 पाव ले लें। 1 पाव की भी आपकी हैसियत नहीं है तो आप आधे पाव से भी इस अमल को कर सकते हैं। बेशक आप 1 मुट्ठी आटा लेकर भी सदका कर सकते हैं, यानी जितनी आपकी हैसियत है, जितनी तौफीक है। फिर चाहे आप 10 किलो आटा लेके इस अमल को कर लें या 1 मुट्ठी आटा लेकर ही इस अमल को क्यों ना कर लें, यानी आप अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक आटा ले लेंगे। सबसे पहले जब आप अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक आटा ले लें तो इस आटे को आपने अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और इसके बाद एक बार आपने पढ़ लेना है दुरूद शरीफ। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या जो हम नमाज में पढ़ते हैं, या चाहे तो कोई भी दूसरा छोटा दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इसके बाद आपने अपने हाथों की उंगलियों पे गिनकर 7 मरतबा, मेरे भाइयों 7 मरतबा कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरह कौसर को पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर तो वैसे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है, पढ़ने में भी आसान है, आम तौर पर लोगों को ज़बानी याद होती है। लेकिन ये सूरह यानी सूरह कौसर रंजो गम दूर करने वाली सूरह भी है। सूरह कौसर का दूसरा नाम रंजो गम और परेशानियां दूर करने वाली सूरह है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर आपको जिंदगी की हर रंजो गम से निजात दिला सकती है और आपकी हर हाजत को पूरा करवा सकती है। फिर चाहे आपका रंजो गम औलाद के हवाले से हो या कोई और मसला हो, बीमारी के हवाले से हो, या आप दौलतमंद बनना चाहते हो, तो सूरह कौसर आपकी हर मुराद को पूरा करवा सकती है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर कोई मामूली सूरह नहीं है, ये बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाली सूरह है। जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिस्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मसला है जिससे आप निजात हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए दुआ कर लेनी है। अगर आप कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कारोबार के लिए दुआ करें। अपनी मनपसंद जगह नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए दुआ कर लें। अगर आप रिश्ते के हवाले से परेशान हैं तो रिश्ते के लिए भी दुआ की जा सकती है, यानी जो भी आपका मकसद है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो ये अमल खास कर रिस्क और दौलत के लिए है, लेकिन आप किसी भी मकसद और हाजत को पूरी करवाने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा कि अल्लाह ताला पे तवक्कल और यकीन और साथ में दुआ किस्मत और तकदीर को बदल दिया करती है। तो जब आप दुआ कर लें तो आखिर में आपने फिर से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या जो दुरूद पाक आपने पहले पढ़ा था वही पढ़ लेना है। अब प्यारे बहन भाइयों, आपने आटे के साथ क्या करना है? जो 1 कटोरी आपने आटा लिया है या जितनी मकदार में भी आपने आटा लिया है, इसका आपने क्या करना है वो गौर से सुन ले। इस आटे को आपने सदका कर देना है। आटे को सदका कैसे करना है? इस आटे को आपने या तो बिना गूंदे यानी इसी हालत में यानी कच्ची हालत में किसी को सदका कर देना है, यानी किसी जरूरतमंद को आपने ये आटा दे देना है। अगर कोई लेने को तैयार होता है, अगर कोई मांगने वाला ये आटा लेने को तैयार होता है, उसको दे दे। या अगर आप किसी ऐसे घराने को जानते हैं जो कि जरूरतमंद है तो उसको भी आप ये आटा पहुंचा सकते हैं। यानी किसी भी तरह हकदार को यानी गरीब को, मस्कीन को आपने इस आटे को दे देना है, सदका कर देना है। बस ये छोटा सा अमल है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने में जितना आसान है, जितना छोटा है, उतना ही ताकतवर भी है। आपने भी 1 कटोरी आटे के इस अमल के बारे में जरूर सुन रखा होगा, लेकिन अक्सर लोग इसमें कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसा कि आटा कब्रिस्तान की दीवार पे रख दिया जाता है या आटा नदी नालों में फेंक दिया जाता है, जो कि शिरकिया अमल है। आपने इस आटे को सदका करना होता है और जिस तरीके से मैंने बताया कोशिश करें कि वैसे ही इस अमल को करें।
پھر دیکھیں کیسے آپ کی تقدیر اور قسمت بدلتی ہے اور کیسے آپ کے گھر میں صرف رزق نہیں بلکہ بوریاں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بارش کی طرح رزق اور دولت آپ کے گھر میں داخل ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔